مشرق وسطی سے ایک خبر نے سب کو چونکا دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران ابھی سے اگلی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے سنا کہ ایران جنگ بندی کے دوران اگلی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ابھی مشرق وسطی میں حالات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے میز پر بات چیت کے لیے ایک بار پھر سے راستہ ہموار ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو خبر تہران سے آ رہی ہے اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے کہ ایران دراصل جنگ بندی کا تصور بھلے ایک طرح سے ہو، جنگ بندی کی کوششیں بھلے کی جا رہی ہوں، لیکن ایران دوسری طرف اگلی جنگ کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایران کو معلوم ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اس کے اوپر بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ایران کہیں نہ کہیں اس کے اوپر الارمنگ سچویشن ہے اور حملے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جب مشرق وسطی میں تھوڑے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ایران اب اگلی جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تہران کی دراصل نئی حکمت عملی ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود ایران نے اپنی فوجی تیاریوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ حالانکہ پوری طور سے ابھی پر جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، کوئی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے، کوئی اس کے لیے روڈ میپ یا خاکہ تیار نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے، امید جتائی جا رہی ہے، بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طرح سے جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایران اپنی فوجی تیاریوں میں ایک طرح پھر سے مصروف ہو گیا ہے، بلکہ الٹا اپنی عسکری صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے میں پوری طاقت ایران نے جھونک دی ہے۔ سوال یہ کہ اگر جنگ بندی ہے یا جنگ بندی جیسے حالات بن رہے ہیں تو پھر اتنی تیزی سے ہتھیار بنانے اور فوج کو مضبوط کرنے کی ضرورت ایران کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ میڈیا ذرائع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ بندی کے عرصے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی اس میں جو جنگ بندی ہوئی، اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی اس میں بھی ایران اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ایران نہیں بیٹھا، بلکہ ایران دراصل جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اور اب جب مشرق وسطی میں حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اب بھی ایران جنگ کی اگلی یعنی مستقبل کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تہران نے میزائلوں اور ڈرونز کی تیاری کی رفتار میں اضافہ کیا ہے، فضائی دفاع کو مضبوط بنانے پر کام کیا اور ان فوجی تنصیبات کی مرمت شروع کر دی ہے جو حالیہ حملوں میں متاثر ہوئی تھی۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے جنگ بندی کو مستقل امن نہیں بلکہ ایک عارضی وقفہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایران اپنی دفاعی صلاحیت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ اگر دوبارہ کشیدگی بڑھے تو پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہو۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ قطر، عمان اور دیگر علاقائی ممالک کے ثالثی سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کسی مستقل معاہدے کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید جنگوں میں صرف میدان جنگ ہی اہم نہیں ہوتا بلکہ جنگ بندی کا دور بھی انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ملک اس عرصے میں یعنی جنگ بندی کے دور میں اپنی فوج، اسلحہ اور دفاعی نظام کو زیادہ بہتر بناتا ہے وہ آئندہ کسی بھی ممکنہ تصادم میں برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایران اس وقت ایک طرف سفارتکاری کا راستہ بھی کھلا رکھے ہوا ہے اور دوسری طرف اپنی فوجی تیاریوں میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطی میں حالات اگرچہ وقتی طور پر نسبتاً پرسکون دکھائی دیتے ہیں لیکن خطے میں بے یقینی اب بھی ایک طرح سے برقرار ہے۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں کہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ حالیہ دنوں جو جنگ چل رہی یا حالیہ دنوں مشرق وسطی میں جو حالات خراب ہیں اس میں اسرائیل دراصل کہیں پر ملوث نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جو دو جنگیں ہوئی، ایک اسرائیل اور ایران کے ساتھ، ایک اسرائیل امریکہ اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، اس میں اسرائیل کو کہاں کہاں نقصان پہنچا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی تیزی سے اسرائیل ابھر سکتا ہے یا اسرائیل کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے، دراصل اس کو یہاں پر سمجھنا بہت اہم ہوگا۔ جس اسرائیل کا دفاعی نظام دنیا کا مضبوط ترین سمجھا جاتا تھا، کیا ایران اس میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہوا ہے؟ اور
पहली जंग जो 12 रोज तक चली थी, क्या पूरी दुनिया में यह जंग एक तरह से ज़ेर बहस भी रही थी। अगरचे इजराइल ने अपने फ़िज़ाई दिफा के जरिए बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल और ड्रोन तबाह किए, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइल इजराइल के अहम शहरों तक पहुंचे और जानी और माली नुकसान का सबब भी बने। तो किस तरह से नुकसान हुआ, कौन कौन शहर ईरान के हमलों की जद में आए, इसे भी समझना होगा। आप देखिए, जून 2025 जब तकरीबन 12 रोजा जंग के दौरान ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दागे थे। इजरायली फिजाई दिफा ने इनमें से अक्सरियत को रास्ते में ही तबाह कर दिया, लेकिन दर्जनों मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका तल अबीब और इसके अतराफ का वस्ती इजराइल था। कई मिसाइल रिहायशी इमारतों, कारोबारी मराकीज और हसास मकामात के करीब गिरे, जिससे इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाज हमलों में आग भड़क उठी और कई रिहायशी टावर नाकाबिले रिहाइश हो गए, यानी कई अपार्टमेंट्स कह लीजिए, कई कंपाउंड्स ऐसे थे जो बुरी तरह से दरअसल तबाह हो गए। दूसरा बड़ा हदफ हैफा था ईरान का, जहां ईरान के हमलों में हैफा के कई सनती इलाके, ऑयल रिफाइनरी के अतराफ नुकसान की जो खबरें थी वो भी सामने आई, जिसके बाद तवानाई के शोबे और सनती सरगर्मियों पर भी इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगा। और इसी तरह से जुनूबी इजराइल का शहर बेरशिबा भी मुतासिर हुआ, जहां कई बड़े सनती जो इदारे थे, कई फैक्ट्रियां थी, उसको भी दरअसल नुकसान पहुंचाया गया। और इसी तरह से बैतयम में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से मुतादिद शहरी हलाक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, कई अफराद भी इसमें जख्मी हुए। अगर मजमूई नुकसान की बात करें तो मुख्तलिफ मोतबर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में इजराइल में कम अज कम कई अफराद हलाक हुए, जिनकी तादाद बहुत सी जगह पर 30 या उससे ज्यादा या 28 उससे ज्यादा बताई जाती है, और तकरीबन 1500 से 3200 अफराद जख्मी हुए। जी हां, ईरान के हमलों में 3000 से ज्यादा इजरायली बुरी तरह जख्मी हुए, और जख्मियों की तादाद मुख्तलिफ इदारों के आदाद शुमार में मुख्तलिफ बताई जाती है। हालांकि माली नुकसान भी गैर मामूली था। बहुत बड़ा माली नुकसान एक तरह से इजराइल को हुआ था। 2000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स और सैकड़ों इमारतें मुतासिर हुई, हजारों अफराद बेघर हुए, हजारों अफराद मलबे के नीचे दब गए, और अमलाक के नुकसानात के लिए दसियों हजार क्लेम्स जमा कराए गए। इजरायली हुकाम के मुताबिक बराह रास्त माली नुकसान अरबों शिकल तक पहुंचा, यानी इतना बड़ा नुकसान दरअसल इजराइल को ईरान के हमलों में उठाना पड़ा। और इस जंग ने यह भी साबित किया कि जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम होने के बावजूद कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर नहीं है। ईरान के बेशतर मिसाइल इजराइल ने रोक लिए। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था बहुत मजबूत था, उसने ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन को रोक लिया, लेकिन जो मिसाइल दिफाई हिसार उबूर करने में कामयाब हुए, उन्होंने इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में जानी और माली नुकसान पहुंचाया। और यह जंग मशरिक़ वस्ता के हालिया तारीख के अहम तरीन फौजी तसादुम में भी एक तरह से शुमार की जाती है, जहां पर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि अब जो कशीदगी दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही थी, उसमें इजराइल इसी वजह से नहीं कूदा क्योंकि इजराइल के पास दरअसल अब उतनी सलाहियत नहीं थी, उसके हथियारों की कमी थी, दिफाई निजाम की कमी थी, उसके फौजी दरअसल अब लड़ने लायक नहीं थे। लगातार मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी चल रही थी, इजराइल के फौजी इतना ज्यादा थक चुके थे, इतने चूर हो चुके थे कि वो अब जंग की पोजीशन में नहीं थे, और इसी वजह से इजराइल इस जंग में दरअसल नहीं कूदा। तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो पिछली जंगें हुई, उसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इससे उभरने के लिए अभी कई साल दरअसल इजराइल को दरकार होंगे।